اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ دوبارہ سے یہ پروگرام جو وقت آخر ہے، جو پچھلی ہم نے کئی اقساط دیگر پوڈ کاسٹ میں اور دیگر چینلز میں ہم نے کی ہیں، تو ہم اس کو ریوائز کرنے کے طور پر، اس کی مزید تشریح کرنے کے طور پر اس کی شروعات کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم جو موضوع ہے جس پہ اکثر لوگ جو ہے کنفیوز ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ توجہ سے میری بات کو سنتے نہیں ہیں۔ اگر وہ توجہ سے سنیں تو بات ان کے سامنے بالکل کلیئر ہو جائیں گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور اس کے حوالے یا مصادر کیا ہے، اس کے پروف کیا ہے جو میں بیان کرتا ہوں، جو میں نے چیزوں کو استدلال کے طور پہ پیش کی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آج یہ پروگرام اس بحث پہ ہوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے۔ عمر کا تعین انشاءاللہ ہم جو ہے اس پروگرام میں اس قسم میں انشاءاللہ کریں گے۔ تو ہم یہاں سے صحیح بخاری کی پہلے ایک حدیث لیتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر میں پر فرماتے ہوئے سنا، یعنی عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پہ فرماتے ہوئے سنا، تمہاری بقا اس دنیا میں، یعنی تم سے پچھلی امتوں کے مقابلے میں اس طرح سے ہے جیسے عصر کی نماز سے لے کے غروب آفتاب تک۔ اہل تورات کو تورات دی گئی اور انہوں نے اس پر کام کیا یہاں تک کہ آدھا دن ہو گیا، پھر روک گئے تو ان کو ایک قرات دی گئی۔ پھر اہل انجیل کو انجیل دی گئی اور انہوں نے کام کیا یہاں تک کہ عصر کی نماز ہو گئی، پھر رک گئے تو ان کو ایک قرات دی گئی۔ پھر تمہیں قرآن دیا گیا اور تم نے غروب آفتاب تک کام کیا، تمہیں 2 قراتیں دی گئی۔ تو اہل تورات نے کہا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، یہ لوگ کم کام کرنے والے اور زیادہ اجر پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تم لوگوں کی اجرت میں کوئی زیادتی کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، پھر وہ میرا فضل ہے، جس کو چاہے عطا کروں۔ گویا اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ آخری امت ہے، اور وہ ان کا کام، لیکن ان کی جو مدت ہے دنیا میں پچھلی امتوں کے مقابلے میں کم ہے۔ اسی لیے اہل تورات نے اس بات پہ احتجاج کیا یا اعتراض کیا کہ ہم نے کام تو ان سے زیادہ کیا ہے لیکن اجرت زیادہ ملا۔ تو اجرت کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دگنا ہے بنسبت دیگر انبیاء کی امتوں سے، لیکن فترہ جو عمر ہے اس دنیا میں ان کے مقابلے میں کم ہوگا۔ اب ایک چیز کو ذہن میں رکھے، یہاں امت سے مراد محض امت کلمہ پڑھنے والی نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی کنفیوژن ہو جاتی ہے لوگوں کو کہ امت سے مراد صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، اس سے مراد وہ نہیں۔ یہ ٹھیک ہے، امت اقسام دو ہے امت کے۔ ایک قسم ہے وہ جنہوں نے دعوت کو قبول کی، اس کو امت اجابہ کہتے ہیں، اور وہ ایک قسم وہ ہے جنہوں نے دعوت تو سنی، دعوت ان تک پہنچی لیکن انہوں نے دعوت کو قبول نہیں کی، ان کو امت دعویٰ کہتے ہیں۔ ان کی طرف دعوت گئی لیکن انہوں نے دعوت کو قبول نہیں کی، لیکن امت اجابہ امت اسلام ہے، جو اسلام میں داخل ہو گئے ان کو امت اجابہ کہتے ہیں، انہوں نے دعوت کو قبول کی۔ اور اس حوالے سے ہمیں سورۃ اعراف کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے حبیب کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے لوگوں، میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کے لیے، یعنی سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اور ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے
قسم اس ذات کی جس کے ہاتھوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جس نے مجھے سنا چاہے اسے پتا چلا ہو یا نہیں، یعنی جس نے مجھے سنا اس امت میں سے، یہودی ہو اور چاہے نصرانی ہو، پھر وہ مر جائے اور ایمان نہ لائے جس کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، سو وہ جہنم والوں میں ہوں گا۔ اب اس حدیث میں ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی کے الفاظ یہ ہے، لَيَسْمَعْ بِي أَحْدٍ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، یعنی اس امت میں، اب امت میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کا بھی ذکر کیا اور نصرانی کا بھی، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَا يُؤْمِنْ بِالَّذِي أَرْسَلْتُ بِهِ، یعنی پھر وہ اس بات پہ مر جائے اور اس نے ایمان نہ لائے مجھ پر، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، یہ کہ وہ جہنمیوں میں سے ہوگا، اصحاب النار میں سے ہوگا۔ تو جو امت ہے اس حدیث کے حوالے سے اس کا دائرہ وسیع ہے، اس کے مراد صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کلمہ گو نہیں ہوگے، بلکہ ہر کوئی، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ آج کے دور میں یہ تمام لوگ جو ہے حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی امت ہے، چاہے وہ دیگر مذاہب پہ ہو، لیکن انہوں نے حضور کی رسالت کو قبول نہیں کیا تو وہ کافر کہلائے یا جہنمی کہلائے، لیکن امت کے نقطہ نظر میں وہ بھی شامل ہے۔ اب وہ اس لیے کیونکہ حضور آخر زمان ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو پھر یہ تمام لوگ جو ہے حضور کی امت سے ہے۔ اب ان کے لیے جو مدت ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدت ہے پچھلی امتوں کے مقابلے، یعنی پچھلے انبیاء کی شریعت جو آ گئی تھی، ان شریعت پر عمل کرنے کے مقابلے میں حضور کی شریعت پر عمل کرنے کے مقابلے میں جو ہے نا زیادہ تھی اور ہماری کم ہے، یعنی شریعت پہ عمل کرنے کے مقابلے میں پچھلی امت کے مقابلے میں ہمارے پاس وقت ان سے کم ہے۔ یہ اس کا خلاصہ، اس حدیث کا اگر تصحیح کی جائے وہ یہ ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ مدت جو ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بناتی گئی ہے، کتنی بنتی ہے، یہ ہمیں جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جان سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدت ہے وہ تو پچھلی امت کے مقابلے میں کم ہے، لیکن کتنی کم ہو سکتی ہے تاکہ ہم جان سکے کہ دیگر جو علامتیں ہیں، خاص طور پہ توبہ کا دروازہ بند ہو جانا، اس علامت کا ظاہر ہونا، کیونکہ مدت کا خاتمہ جو ہے توبہ کے دروازے تک ہے، یعنی آپ کو جو مہلت دی گئی ہے توبہ کے دروازے تک کی مہلت دی گئی ہے۔ اگر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے تو ختم ہوگی مدت، خلاص مدت ختم ہوگی۔ پھر جو ہے دیگر علامتوں کا بھی ظہور ہے، کیونکہ یہاں پہ بھی ایک کنفیوژن آ جاتی ہے لوگوں کو، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ سب سے آخر میں بند ہوگا، اور یہ انشاءاللہ اس قسم میں انشاءاللہ میں یہ بھی بات بتا دوں گا کہ یہ بھی غلط فہمی ہے کہ انہوں نے اپنے طے سے لوگوں نے گمان کر لیا کہ بھئی ٹھیک ہے وہ سب سے آخر میں نہیں بند ہوگا۔ وہ بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور وہ بڑی علامتوں کے ظاہر ہونے سے، شروعات ہونے سے پہلے اس کا ظاہر ہو جانا شروع ہو جانا یقینی ہے۔ بہرحال ہم سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مدت تعین کر لیتے ہیں کہ ان کو مدت اللہ تعالیٰ نے کتنی عطا کی ہے، اور پھر دوسری چیز یہ کہ اس مدت کی جو ہمارے نظر میں جو اہم چیز ہے کہ کس طریقے سے کاؤنٹنگ کریں، یہ سب سے اہم چیز ہے جو ہمیں مطلب سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ مدت کو ہم نے کس طریقے سے کاؤنٹنگ کرنی ہے، کیونکہ یہ بھی ایک کنفیوژن ہے کہ ہم نے مدت تو تعین کر بھی لیتے ہیں، لیکن اس کی کاؤنٹنگ میں ہمارا جو ہے نا ہماری غلطی ہوتی ہے، جو کہ پچھلے بھی علماء سے میرے نزدیک میں یہی ایک بھول ہو گئی ہے، میں کہوں گا بھول ہو گئی ان سے، کہ انہوں نے اس طرف نظر نہیں کی جس طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن شریف میں صرف سورۃ یونس کی آیت میں مطلع کر دیا تھا کہ اس طریقے سے تمہیں حساب کرنا ہے۔ بہرحال اب ہم سب سے پہلے تعین کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مدت کو۔ تو پہلے یہ ہے کہ ایک طبقات الکبریٰ میں عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، اور ان کے رواہ ہے اخبرنا حشام بن محمد بن سعید۔ اچھا، حشام بن محمد بن سعید کے متعلق
چونکہ جرح ہے اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ شیعی ہے، لیکن یہ جو روایت لے رہا ہوں یہ نسب اور فترہ زمنیہ کے حوالے سے، یعنی ہم ان روایتوں کو لے سکتے ہیں اگر جس روایتوں میں عقائد کا تعلق نہیں ہو یا حکم عبادت کا تعلق نہیں ہو، تو پھر دیگر ایسے رواة سے لے سکتے ہیں جو مطلب اہل سنت کی جماعت سے ان کا مذہب کا تعلق نہ بھی ہو، لیکن وہ روایت کچھ اور چیزوں کو بیان کر رہی ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ تاریخ اور نسب کے حوالے سے یہ ایک طرح کے فقہ اور راوی کہلاتے ہیں، تاریخ اور نسب کے حوالے سے، لیکن دیگر معاملات میں ان کو جو ہے نا ان کی حدیث نہیں لیا جاتی ہے۔ تو میں یہاں پہ بھی اسی لیے لے رہا ہوں ان کو، کیونکہ یہ تاریخ اور نسب کے حوالے سے ان رواں میں سے ہے کہ جن پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں تک تعلق حکم العبادات یا عقائد تو ان معاملات میں سے روایت نہیں لی جا سکتی۔ لیکن بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اخبرنا حشام بن محمد بن صابع عن ابی صالح عن ابن عباس، یعنی ابن عباس سے جو نا ان کے باپ نے ابی صالح نے ابن عباس سے روایت لی، عبداللہ بن عباس سے روایت لی ہے۔ روایت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ بن عمران اور عیسیٰ بن مریم کے بیچ 1900 سال کا فاصلہ ہے، 200 سال بیچ میں درمیان میں۔ اچھا، یہاں پہ مختلف روایت ہے، یہ تو ایک روایت، اور وہ روایتیں بھی عبداللہ بن عباس سے ہی ہے۔ ایک روایت ہے در منصور میں امام جلال سیوطی نے لیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور عبداللہ بن عباس سے ہی وہ روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیچ میں اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 صدیوں کا۔ پھر فرمایا حضرت نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیچ میں جو فاصلہ ہے 10 صدیوں کا ہے۔ پھر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں جو فاصلہ ہے 7 صدیوں کا ہے۔ پھر فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو فاصلہ ہے 1500 صدی کا، یعنی 1500 برس کا۔ اور پھر اسی طریقے سے صحیح بخاری کی جو روایت ہے جس میں سلمان فارسی سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں جو فاصلہ ہے وہ 600 سال کا ہے۔ اب یہ اگر کلی روایتوں کو جمع کیا جائے تو ہماری سمجھ میں بات آتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 2500 برس ہے، اور کم سے کم تقریباً یہ عمر ان کی بنتی ہے یہود نصارہ کی 2100 برس، یعنی تورات اور انجیل پہ شریع پر حکم عمل کرنے کے لیے 2500 برس کی مہلت تھی، اور کم سے کم جو مہلت نظر آتی تھی وہ 2100 برس۔ اب جو کہ پہلی جو روایت ہم نے پیش کی صحیح بخاری سے عبداللہ بن عمر کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہاری عمر پچھلی امت کے مقابلے میں کم ہوگی، جس کی مطلب معنی یہی بنتا ہے کہ عصر سے لے کے مغرب تک۔ اب یہ عصر سے لے کے مغرب تک کی کاؤنٹنگ نہیں ہوگی کہ جو ہم بعض اوقات ہم کاؤنٹنگ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ عصر اور مغرب کا جو وقت جو ہے وہ یکساں نہیں ہے ہر وقت زمانے میں۔ یعنی اگر آپ اس کو جاڑے میں لیں تو پھر وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو آپ جو ہے جو گرمیوں کے موسم میں لیں، سمر میں لیں، تو وہ وقت تھوڑا فاصلہ بڑھ جاتا ہے، یعنی مغرب دیر سے ہوتی ہے اور کچھ درمیانی وقفہ کچھ ہے، تو وہ میرے حساب سے تقریباً کم سے کم کہیں پہ 1.5 گھنٹہ ہے، تو کہیں سے لے کے 1.25 گھنٹہ ہے، اور یہ احناف کے نزدیک الگ ہے اور شوافع کے نزدیک پھر بھی وقت کچھ اور زیادہ ہے، مطلب شوافع کے نزدیک کہ جلدی وہاں ہم جو ہے نا آپ دیکھتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہے جلدی اذانیں کر دیتے ہیں عصر کی، تو یہ مختلف اوقات ہے، لیکن یہ ایسا مثال کے طور پہ سمجھانے کا کہ کیونکہ پچھلی مدت جو ہوتی ہے فجر سے لے کر یا طلوع شمس سے لے کر، کیونکہ روایت میں یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو پہلے جو تھے نا وہ اہل تورات کہ انہوں نے وہ سورج کے یعنی نصف وقت تک انہوں نے کام کیا، تو گیا انہوں نے فجر سے لے کے کام کیا ہوں گا اسٹارٹ ان کی، جو اگر ہم کاؤنٹنگ کرے، اور وہ آدھے دن تک ان کا کام کرنا ثابت ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر عصر تک کا وقت، تو یہ کلی وقت جو ہے
عصر کے وقت تک سے زیادہ بہت بن جاتا ہے. تو لیکن اس کو اگر آپ نے محاسبہ کرنا ہے تو اس طریقے سے نہیں کرنا ہوگا جس طریقے سے حدیث میں بیان کیا گیا. تو آپ پھر عصر کے وقت کو جو ہے نا ناپتے تولتے بیٹھ جائے پچھلی وہ تو ایک مثال کے طور پر سمجھائیے کہ وہ اس کے مقابلے میں کم ہے، اس لیے ہماری بھی مدت کم ہوگی. اچھا، یہ بات تو ہو گئی. اب دوسری چیز یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری حدیث ہے سنن نبی داود میں ہے یہی حدیث، اور یہی حدیث جو ہے آپ کو ملیں گی تقریباً کچھ اختلاف لفظ کے اختلاف کے بعد جو ہے چھوٹے سے وہ آپ کو مل جائیں گی اس کے اندر مسند احمد میں، ٹھیک ہے نا. اور وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں گزارش کروں گا انی لا ارجو اللہ تعجز امتی عند ربها ان يؤخرهم نصف يوم قيل لسعد وكم نصف يوم وكم نصف ذلك اليوم قال رضی اللہ عنہ 500 سنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گزارش کروں گا، دعا گو ہوں کہ میری امت اپنے رب کے پاس اس بات پر عاجز نہ ہو کہ اسے آدھے دن کی مہلت دی جائے. ساتھ سے کہا گیا وہ آدھے دن کتنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 500 سال. اب یہ بات تو سامنے آ گئی کہ مہلت طلب کی گئی، گویا ایک دن مکمل ہو گیا پھر اس پہ مزید آدھے دن کی مہلت طلب کی گئی. اب وہ ایک دن کتنا ہے یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ ایک دن کتنا ہے. تو ہم یہاں دیکھتے ہیں وہ ایک دن جو ہے وہ 1000 برس کا ہے، کیونکہ جب آدھا دن جو ہے 500 برس کا ہے تو ایک دن جو ہے 1000 برس کا ہوگا. یعنی یہ خود بخود جو ہے اگر آپ اس کا دیکھ لیا جائے تو ایک دن جو ہے وہ 1000 برس کا بن جاتا ہے، کیونکہ آدھا دن جو ہے وہ 500 برس کا، تو ایک دن جو ہے وہ 1000 برس کا بن جائے گا. اب یہاں پہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں بعد یعنی لوگوں نزدیک کہ یہ کچھ لوگوں نے مشارحین نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ قیامت کے دن کے حوالے سے بات ہے کہ آدھے دن کی مہلت، یعنی وہ جو آدھا دن جو ہے وہ پہلے اور مطلب مزید کم کر لیا جائے، یعنی جلد سے جلد ان کا حساب ہو جائے اور آدھے دن کی مہلت دی جائے. تو آدھا دن کی مہلت کے حساب سے یہ حدیث پوری اترتی نہیں ہے. کیوں؟ کہ قیامت کے دن کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ قیامت کا جو دن ہوگا وہ 50,000 سال پر ہے. اور سورۃ المعارج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پوچھنے والے عذاب کا پوچھا، بے شک جس کو ہو کے رہنا ہے کافروں کے لیے اسے کوئی دور نہیں کر پائے گا. اللہ اسے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے، فرشتے اور روح چڑھتے ہیں، اس دن 50,000 سال کے برابر ہے. 50,000 سال کے برابر وہ دن ہوگا. تو آدھا دن جو ہے اس حساب میں تو 25,000 سال ہوں گے. یہ سورۃ المعارج کی آیت ہے. تو یہاں پہ اور یہ امام بغوی کی تفسیر میں مطلع کے بسید کہ یوم القیامہ یکون علی الکافرین مقدار 50,000 سنہ. یہ امام بغوی نے اپنی تفسیر نے ابن ابی طلحہ سے ابن عباس سے روایت نقل کی ہے. وہ قیامت کا دن ہوگا کہ کافروں پہ 50,000 سال کا ہوگا. تو اب یہاں پہ وہ قیامت کا دن جو ہے وہ 50,000 سال پر ہے، تو آدھا دن تو 500 برس تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو پھر وہ 25,000 سال ہونے چاہیے. تو یہ روایت حدیث جو ہے یہ دنیا کی مدت کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہے، قیامت کی مدت کے حوالے سے بیان نہیں کی جا رہی ہے. اب یہ دوسری بھی حدیث صحیح مسلم کی، یہ بھی دیکھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں کہ کوئی بھی سونے اور چاندی کا مالک ہو جن کا حق زکوٰۃ یعنی ادا نہیں کرتا ہے تو جب قیامت کے دن ہوگا تب اس کے لیے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی، اسے آگ سے تپایا جائے گا، پھر اس کے پہلو کو، اس کے ماتھے کو اور اس کی پیٹھ کو اسے جھلسایا جائے گا. جب بھی ٹھنڈی ہوں گی اس کو دہرایا جائے گا. یعنی جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اپنے مال سے ان کے لیے خبر ہے، وعید اللہ تعالیٰ نے دی کہ اس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک ہوگا.
اس دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، یہاں تک کہ بندوں میں فیصلہ ہو جائے، پھر وہ اپنی راہ دیکھ لے، یا جنت کی یا جہنم کی۔ یعنی جب تک فیصلہ نہیں ہوتا ہے وہ گھڑی، وہ وقت جو ہے 50,000 سال پہ منحصر ہے۔ یہ تو گویا یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ قیامت کے دن کے حوالے سے یہ حدیث بیان نہیں ہوئی ہے، یہ حدیث جو ہم نے بیان کی ہے نصف یوم کے حوالے سے، یہ دنیائی سے جو نا تعلق رکھتی ہے۔ اب جو اہم چیز ہے کہ ایک چیز تو ہمیں شامل ہو گئی ہے کہ پچھلی امتوں کے مقابلے میں ہمارے دن کم ہے۔ پچھلی امتوں کا جو کل جو شریعت کے عمل کرنے کا جو مدت تھی وہ 2500 زیادہ سے زیادہ جو نظر آتی ہے، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو، لیکن ہم نے ایک حدیث کے حوالے سے ایک تخمینہ کر لیا کہ 2500 برس زیادہ، اور یہ اگر کم تر بھی ہو تو 2100 برس سے کم نہیں ہے، تو یقیناً ہماری مدت ان سے کم ہونی چاہیے۔ تو اس حوالے سے حدیث بھی ہمیں مل گئی کہ بھی آدھے دن کی اللہ تعالیٰ نے مہلت عطا کر دی۔ تو مہلت عطا کی تو گویا مراد ہے کہ جو اصل مہلت تھی اس سے مہلت آدھے دن کی بڑھا دی، تو اصل مہلت ایک دن کی تھی وہ پوری ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہاں یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے کس طریقے سے آدھے دن کی سے مطلب وہ کر لیا، گوارا کہ بھئی آپ نے آدھے دن ہی اللہ تعالیٰ اس سے مراد لے رہا ہے، اور وہ 1500 برس ہی آپ اس کو جو ہے گن رہے۔ ہو سکتا ہے وہ 1700 برس ہو سکتا ہے وہ 1800 برس ہو، نہیں، بات یہ ہے کہ جب 500 برس کا حوالہ ہو گیا تو پھر ایک دن تو پوری ہے، اور اگر ہم کہہ دیں کہ 1200 برس کے اوپر جو ہے آدھا دن، تو پھر ہم 600 برس گننے چاہیے، آدھے دن کے حساب سے تو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث کا جو متن ہے وہ نصف یوم کی بات ہے، تو مطلب اس مہلت کی بات ہے، جو استدلال حدیث پیش کر رہی ہے وہ مہلت کا استدلال پیش کر رہی ہے، اور حضور آدھے دن کی مہلت مانگ رہے ہیں، تو پہلے جو مدت ہے وہ ایک ہی دن ہوں گی، پہلی جو مدت ہے وہ ایک ہی دن ہوں گی، وہ 1200 1300 1400 برس نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے یعنی 2100 برس سے ہم کم بھی کر لیں، 1500 برس بھی کھیلیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو استدلال جو حدیث کا ہے کہ وہ مہلت مانگنا ہے، اور پھر اس میں آدھے دن کا اضافہ، تو گویا مراد ہے کہ پچھلی جو مدت تھی وہ پوری ایک دن کی تھی، اور ایک دن جو ہے وہ 1000 برس کے، یہ بھی ہم سمجھ گئے۔ اب اس کی کاؤنٹنگ کیا ہونی، کس طریقے سے ہونی چاہیے، یہ سب سے اہم نقطہ ہے جو میرے نزدیک جو ہے نا اکثر علماء پچھلے جو ہیں ان سے یہ چیز بھول ہو گئی، ان سے یعنی یہ ان کے ذہن میں نہیں رہا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ یونس میں فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے سورج کو دہکتا ہوا بنایا اور چاند کو روشن کیا اور اس کی منزلی طے کر دی تاکہ تم برسوں کو گن لو اور حساب کر لو، یعنی جمع کر لو۔ اللہ ان کو بے سود نہیں پیدا کیا سوائے حق کے، اس نے نشانی کھول کر رکھ دیا ہے علم والوں کے لیے۔ گویا مراد یہ ہے کہ اگر جب ہم اس کاؤنٹنگ بھی کریں گے تو ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ سورج کی کاؤنٹنگ بھی ہوں گی، اور ہجری تاریخ جو ہم سے ہے ہمارے پاس چاند کی کاؤنٹنگ اس سے بھی ہوں گی، اس مہلت کے حوالے سے۔ یہ سب سے اہم بڑا نقطہ ہے۔ اچھا، کیونکہ ہجری تاریخ جو ہے ہمیں پتہ ہے حضرت عمر کے دور میں جاری ہوئی ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ تجویز دی کہ بھئی آپ جو ہے اس تاریخ کو ہجرت سے شروع کریں، چاند کی تاریخ کو ہجری سے شروع کریں، اور یہ چونکہ ظاہر سی بات ہے ہجری کی 13 سال کے بعد، یعنی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے، اور اس کے بعد 2 یا 2.5 سال، تقریباً 2.5 سال کے عرصہ یا 2 سال کا عرصہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کا تھا، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر کا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 13 سال کے بعد جو ہے یہ ہجری تاریخ کا اجرا ہوا، لیکن ہجرت سے گیا، اور وہ چاند کی تاریخ کو لیا۔ تو اب سورج کی تاریخ کہاں گئی؟ سورج کی بھی کاؤنٹنگ ہوگی۔ تو کاؤنٹنگ اگر 1500 برس ہے تو ہم کہیں گے کہ بھئی حضور کی بعثت کی جو تاریخ ہوں گی وہ ہم سورج کی کاؤنٹنگ سے کر لیں گے، یعنی سورج کی گردش جو ہے اور ان کی گردش میں جو فرق ہے ایک سال میں 11 دنوں کا، وہ فرق بھی مٹ جائے گا، اور اس طریقے سے کاؤنٹنگ بھی آ جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ اور چونکہ 1500 برس مہلت دی گئی ہے امت کو، کل امت کو، یعنی اجمالی طور پہ تمام خلق خدا کو 1500 برس کی مہلت دی گئی ہے۔ حضور کی بعثت سے گنیں گے تو وہ ہم سورج کی گردش سے گنیں گے، اور
ہجری تاریخ گنیں گے تو ہم وہ اپنا چاند کی تاریخ گردش سے گنیں گے تو ہم ہجری تاریخ سے گنیں گے. اور لیکن ایک تیسرا فیکٹر بھی ہے، کیونکہ حضور آخری نبی ہے نا، تو ان کی حجت اتمام ہونی چاہیے ہر چیز پہ، تو ان کی پیدائش سے بھی ہم کاؤنٹنگ کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے 40 سال پہلے، سمجھنا، ہجری تاریخ کے حساب سے کچھ مدت 40 سال بنتی ہے شاید، اور سورج کی گردش کے حساب سے ایک روایت میری نظر سے گزری ہے، اس وقت وہ ذہن میں نہیں آ رہی، لیکن وہ روایت گزری ہے، وہی ابن عباس سے ہی ہے کہ جب آپ کی بعثت ہوئی تو آپ کی عمر 38 سال اور کچھ ماہ تھی، یعنی 40 سال سے سال 1.5 سال کچھ کم اس روایت میں ذکر ہوا ہے. اب میں اس پہ ذرا مطلب وہ نہیں کہتا ہوں، بہرحال عمومی طور پہ ہمارے نظر میں 40 سال آپ کی عمر تھی جب آپ کو بعثت آپ کی ہوئی، یعنی آپ کو اعلان نبوت کا اجازت ملا، آپ نے اعلان نبوت کیا، تو اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی. لیکن ہجری تاریخ سے وہ 40 سال ہو سکتی ہے، اور اگر اس کو ہم دیکھا جائے تو پھر وہ چند ماہ یا 1 سال 1.25 سال کچھ کم ہو سکتے ہیں، اور وہ ہے آپ کی اس تاریخ سے سورج کی گردش کے حساب سے. اب جب اگر ہجری تاریخ کو اگر ہم دیکھ لیں، یعنی 1500 برس ہو گئے، تو 1500 برس جب ہو جاتے ہیں تو ہجری تاریخ اور سورج کی تاریخ میں 11 دن کے فرق آتا ہے سال میں، اور 1 صدی میں یہ فرق بڑھ کے کتنا ہو جاتا ہے؟ 3 سال کا، کیونکہ ہجری جو ہے 300 سورج کی جو گردش ہے 354 دن میں پوری کرتی ہے سورج اپنی گردش کو، اور چاند اپنی گردش سورج اپنی گردش کو 365 دن میں پورا کرتا ہے، چاند اپنی گردش کو جو ہے نا 354 دن میں پورا کرتی ہے، تو یا پورا کرتا ہے، میری اردو صحیح نہیں ہے، بہرحال میں اس میں وہ ہوں، بہرحال پورا کرتا ہے یا پوری کرتی ہے جو بھی ہے، 354 دن اور 365 دن میں 11 دن کا فرق ہے. اب یہ جب 1 صدی پہ جاتی ہے بات تو یہ 3 سال کا ہو جاتا ہے فرق، اور اسی طریقے سے جب 1500 صدی کی بات ہو رہی ہے تو یہ پھر 45 سال کا فرق ڈیفرنس ہمارے سامنے آ جاتا ہے. تو پھر اس ڈیفرنس کو ہم ڈیوائیڈ اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ پہلے 13 سال جو ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، تو آپ کے مکے کے پہلے 13 سال جو ہے نا ہم اس کو کاؤنٹ کر لیں گے آپ کی بعثت سے، یعنی کیونکہ حجت اتمام ہو تمام خلق خدا پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مدت دی گئی، وہ حجت تمام ہو جائیں گی تو معاملہ ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے جب آپ نے ہجرت کی تو آپ کی کاؤنٹنگ شروع ہو گئی چاند کی تاریخ سے، تو یہ ہو گیا 13 سال تو پہلے نکل گیا، مطلب پھر گویا جب چاند کی گردش 45، کیونکہ 45 سال کا فرق ہے، چاند کی گردش پہلے پوری ہوں گی تو پھر باب توبہ بند ہو جائے گا ایک طریقے سے. اچھا، اب یہ کیونکہ بہت لوگوں کا یہ ہے کہنا ہے کہ نہیں باب توبہ آخری بند ہوگا، حالانکہ دلیل ان کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف گمان ہے، ان کا اپنا ظن ہے، ان کا اپنا ظن ہے. لیکن ہم یہاں پہ پہلی چیز تو پڑھیں گے اس کو سمجھنے کے لیے، تاکہ ہمارے نظر میں بات کلیئر ہو جائے کہ باب توبہ پہلے بند ہوگا یا دوسری دیگر علامتیں پہلے آئیں گی. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، دجال کا قتل ہو جائے گا، یاجوج ماجوج مار جائیں گے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے جائیں گے اور مسلمان بھی چلے گئے پھر باب توبہ بند ہوں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسی کوئی نہ روایت ہے، نہیں سورۃ انعام کی آیت اس کو جو نا جو یہ جو استدلال پیش کیا جاتا ہے اس کو تائید کرتی ہے. سورۃ انعام کی جو آیت ہے وہ کیا کہتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل ينظرون الى ان تأتيهم الملائکة او يأتي ربك او يأتي بعد آیات ربك يوم يأتي بعد آیات ربك لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت في ایمانها خیرا هل قل انتظروا انا منتظرون. کیا یہ لوگ اب اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آئے، یا پھر تمہارا رب آئے، یا تمہارے رب کی بات کھلی نشانیاں آئے؟ جس دن تیرے رب کی بات کھلی نشانیاں آئیں گی پھر نفس جان کا ایمان لانا سودمند نہ ہوگا جو پہلے سے ایمان نہ لائی ہو یا اپنے ایمان میں نیکی نہ کمائی ہو. کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں. بعد آیتیں آنے کے ساتھ ہی اللہ نے کہا پھر ایمان لانا فائدہ نہیں ہوگا. اب وہ ایک آیت تو نہیں ہے کہ
ایک آیت کی تو بات ہی نہیں ہوئی ہے. بعد یعنی کچھ، چند جمع کا صیغہ ہے. بعد کے مراد یہ ہے چند کچھ، یعنی ایک سے زیادہ کا ہونا. تو ایک سے زیادہ آیتیں آنا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ آپ نے فرمایا ہے حضرت عیسیٰ کے متعلق، وَإِنَّهُ لِعِلْمٌ مِّنَ السَّاعَةِ، آپ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یعنی آپ بھی ایک نشانی ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قیامت کی جو ہے نا نشانیوں میں سے 10 بڑی نشانیاں ہیں، اور ہر نشانی کا اپنا کوئی استدلال ہے، اپنا کوئی مفہوم ہے. تو ان میں جو ہے باب توبہ بند ہو جانا، سورج کا مغرب سے طلوع ہو جانا باب توبہ بند ہو جانے کی معنی رکھتے ہیں. یعنی اگر سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس کا مطلب باب توبہ بند ہو گیا. تو یہ آیت استدلال یہ کر رہی ہے کہ ان نشانیوں کے آنے سے پہلے ایسی نشانی ایک آ جائیں گی جو پھر ان نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پھر آپ ایمان، کیونکہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے بھی ایمان لائیں گے، یہ بھی قرآن کی آیت میں موجود ہے. لیکن وہ آیت ان کا ایمان لانا، یہ ہم کسی اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بحث کریں گے تو یہ بیان کریں گے کہ ان کا ایمان لانا پھر اللہ پر ہے کہ وہ قبول کرے کہ نہیں کرے. لیکن قرآن شریف کی آیت میں یہ ہے کہ وہ قبول نہیں ہوگا، لیکن اللہ جو ہے اپنی مرضی کا مالک ہے. لیکن بہرحال وہ قیامت کے دن کے حوالے سے بات ہے جو سورۃ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت اللہ تعالیٰ کے بیچ میں جو آپس میں جو ہے مباحثہ ہے، وہ قیامت کے دن کی بات ہے. اب یہاں جو بات جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ باب توبہ بند ہو جائے گا. اور یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی کہ قیامت تب تک کھڑی نہیں ہوں گی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا. پھر جب لوگ دیکھیں گے اس پر ایمان لے آئیں گے. پھر ایسے وقت میں ایمان لانا نفس جانا کوئی ثبوت نہیں ہوگا اگر وہ پہلے سے ایمان نہ لائے. یعنی قیامت سورج کو دیکھتے ہوئے جب مغرب طلوع ہوگا تو لوگ ایمان لے آئیں گے. یہاں پہ بھی ایمان لانے کا مقصد یہ ہوگا کہ بعد ایسے لوگ ہوں گے جو اس بات پہ تو ایمان لائیں گے کہ ہاں بھائی قیامت، کیونکہ ہمارے یہاں کفر کے کئی فرقے ہیں، ذہن میں رکھے، کفر کا ایک فرقہ نہیں ہے. یعنی عیسائی بھی کافر ہے، یہودی بھی کافر ہے، تو ملحد بھی کافر ہے. کفر کے کئی فرقے ہیں. یہاں تک جو ذریات دین کو قبول نہیں کرتے ہیں ہمارے نزدیک وہ بھی کافر ہے. جو ختم نبوت کے قائل نہیں ہے وہ بھی کافر ہے. تو کفر کے کئی فرقے ہیں. تو وہ فرقے جو یہاں ان سے مراد ہے کہ جو اس بات سے منکر ہو، کہ ملحد ہو، جو قیامت کے نہ آنے سے انکاری ہو اور اللہ کی ذات کی انکاری ہو، وہ یہ قبول کر لیں گے کہ ہاں واقعی قیامت بھی ہے، اللہ بھی ہے. کوئی یعنی دین کے اور مذہب کے وہ قائل ہو جائیں گے، اس بات کو وہ ایمان لے آئیں گے. جو یہ استدلال حدیث کی یہ مفہوم مجھے سمجھ میں آ رہی ہے. اور دوسری پھر ایک حدیث ہے کہ صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی ہے، اللہ عز و جل رات کو اپنا دستہ یعنی دست مبارک رحمت کا پھیلا دیتا ہے تاکہ دن کا گنہگار رات میں توبہ کر لے، اور دن کو اپنا دستہ رحمت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کا گنہگار دن میں توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکل آئے. تو سورج کے مغرب سے نکل آنے سے پہلے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے. اچھا، اب ایک حدیث میں جو بیان کیا گیا کہ کون سی حدیث جو ہے علامتیں جو ہے وہ بابت یعنی ان کی ظاہر ہونے سے یعنی پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اور وہ یہ ہے کہ اگر 3 چیزیں اگر نکل آئی ظاہر ہوں گی، ایمان پھر کوئی نفع نہیں دیں گا اگر پہلے سے ایمان نہ پایا ہو یا ایمان میں کوئی خیر نہ کمایا ہو. سورج کا مغرب سے نکلنا، دجال اور زمین کا چوپایا ایک خاص مخلوق، یعنی جو خاص مخلوق ہے ان کا نکل جانا. اچھا، حدیث میں ایک آیا ہے، وہ ہم آگے جو پڑھیں گے کہ جس میں فرمایا ہے کہ چوپایا جو ہے اور مغرب کا طلوع سے نکل جانا ایک بات دیگر ہے. یعنی یہ آگے پیچھے کی آیتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے قیامت کی پہلی نشانوں میں. اچھا، یہ حدیث اس کو ذہن میں رکھے کہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. وہاں 3 نشانیاں ظاہر کی گئی ہے، دجال بھی ظاہر کیا گیا ہے. تو دجال پہ تو لوگ دجال پہ ایمان لائیں گے. اس حدیث میں، حالانکہ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، اس میں بھی کہا گیا کہ لوگ دجال کو دیکھ کے بھی ایمان لائیں گے. تو دجال پہ دیکھ کے ایمان لانا کیا معنی ہے؟ دجال سے دیکھ کے یعنی دجال کے جو لوگ سمجھ جائیں گے وہ لوگ جو یعنی جن میں وہ فرقے
جو دجال کے قائل نہیں تھے، یا تو دجال کی پیروی کریں گے یا دجال سے بچنے کے لیے اپنی توبہ کریں گے کہ دجال، یا دجال کے قتل پر۔ دوسری بات ہے، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دجال چونکہ قتل ہو جائے گا تب ایمان لایا جائے گا، یعنی دجال کے محض ظاہر ہونے پہ نہیں، دجال قتل ہونے پہ بھی ایمان لایا جائے گا۔ تو یہ بھی ہے، اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ دجال کا جو اتنا بڑا فتنہ ہوگا تو لوگ اس کی فتنے کی دہشت کو بھی دیکھ کر جو ہے نا اپنے رب کی طرف رجوع کر سکیں گے، جو لوگ اس نظریہ اس چیز کے قائل نہ ہو، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں معنی ہوتا ہے۔ لیکن دجال قتل تو ہوگا تو دجال قتل کو دیکھ کے بھی مان لیں گے، شاید اس حدیث مسلم حدیث کی یہ استدلال ہو۔ لیکن آگے جو ایک حدیث صحیح مسلم کی ہے وہ عبداللہ بن عمرو سے ہے کہ قیامت کی پہلی نشانیوں میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ظاہر ہونا ہوگا۔ پہلی نشانیوں میں سے، یعنی تمام نشانیاں جو ابھی تک ہم نے گنی ہیں وہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ ہم نے شاید یہاں حدیث کوٹ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 نشانیاں جب تک نہ ظاہر ہو جائے تب تک قیامت قائم نہیں ہوں گی، جن میں کہا ہے کہ دھواں، پھر کہا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال، پھر کہا حضرت عیسیٰ، پھر اس میں یعنی یہ برحال ترتیب تو میں اس وقت یاد نہیں ہوں، لیکن دجال ہے، دھواں ہے، حضرت عیسیٰ کا نزول ہے، یاجوج ماجوج ہے، اپنا مغرب سے سورج کا نکلنا ہے، دابت الارض ہے، اور مشرق سے زمین کا دسنا، مغرب سے دسنا، جزیرت عرب سے دسنا، اور آخری میں گنا کہ آگ، عدن کی آگ، یعنی عدن کی زمین سے ایک آگ نکلیں گی اور لوگوں کو وہ ارض محشر یعنی فلسطین تک لے جائے گی۔ پہلی نشانی یہاں آئی ہے کہ پہلی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہوگا اور زمین کا چوپایا لوگوں پہ دن چڑھے نکل آئے گا، اور ان میں جو بھی پہلے ظاہر ہو دوسری اس کے پیچھے جلدی نمودار ہوں گی۔ تو یہ آگے پیچھے کی نشانیاں ہوں گی۔ تو ہم نے قرآن کی جو آیت پڑھی ہے کہ جب نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہوں گی، یعنی یہ آگے پیچھے نہیں کی نشانی کون سی، چوپایا کی، اس سورج کے ذہن میں رکھے، اور وہاں قصۃ انعام کی آیت ہے کہ جب نشانیاں ظاہر ہوں گی تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو گویا مراد ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہونا اس کے ساتھ مشروط ہے کیا، مغرب سے طلوع کا سورج نکلنا، اور چوپایا بھی ایک نشانی ہے۔ تو توبہ کا دروازہ پہلے بند ہو جائے گا، پھر چوپایا نکلیں گا، پھر دجال آئے گا، پھر جو بھی ہے دیگر نشانیاں جو ظاہر ہوں گی، کیونکہ اس بات کو سمجھے کہ اصل چیز جو ہے چوپایا دروازہ۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی پہلی نشانی جب ظاہر ہوں گی تو وہ کون سی تاریخ کو ہوں گی؟ یہ تو یہ سوال سب سے اہم یہی ہے نا کہ پہلی نشانی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے کہا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اگر ہم دیکھا جائے، سمجھنے کی کوشش کریں کہ 1500 برس جو ہے، اگر چاند کی تاریخ سے ہم لیتے ہیں تو 1500 برس 32 سال پہلے، کیونکہ وہ 13 سال کے بعد شروع ہوئی تھی ہجری تاریخ، اور 32 سال پہلے جو ہے وہ 1500 برس پورے ہو جاتے ہیں۔ تو مطلب 32 سال پہلے جو ہے باب توبہ بند ہو جائے گا، 32 سال پہلے، جب تک کہ سورج جو ہے 32 سال کے بعد اپنی گردش کو مکمل کر لے اور پھر سور پھونک دی جائے، کیونکہ گردش مکمل ہوگی، تمام حجتیں قائم ہو گئی، چاند کی بھی حجت قائم ہو گئی، سورج کی بھی حجت قائم ہو گئی۔ تو پہلے باب توبہ بند ہوا، اور اس کے 32 سال کے بعد 1532 ہجری میں پہلی محرم جمعے کا دن آتا ہے، وہ پھر سورج کی گردش مکمل ہونے کا دن ہے۔ تو تب جو ہے اللہ تعالیٰ نفخہ دے دے گا۔ بیچ میں ظاہر سی بات ہے میں نے واقعات کا ذکر نہیں کیا ہے، یہاں صرف مدت معین کرنا ہے۔ آج کا جو موضوع تھا مدت معین کرنا تھا، یعنی کہ واقعات کیا ہوں گے، اس میں صرف سورج کا جو مغرب سے نکلنا ہے وہ اس لیے بیان کر دیا گیا کیونکہ وہ 1500 ہجری میں ختم ہو جائیں گی بات، ختم، یعنی ہجری کی تاریخ کے حساب سے اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب جو لوگ بچیں گے اس کو پھر اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو، ان کی ندامت قبول کرے نہیں کرے اس کی مرضی پر، وہ کوئی بھی نہیں، لیکن جو شرعی مہلت تھی وہ ختم ہوگی۔ اور اس دوران پھر دیگر واقعات ہے وہ میں بیان کروں گا تو بات اور مزید سمجھ میں آئیں گی، لیکن اگلی قسطوں میں۔ یہاں جو اصل مقصد تھا بیان کرنا کہ بھئی 32 سال کے بعد سورج کے نکلنے کے بعد نفخہ ہوں گی، اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک نفخہ نہیں ہے، ایک پھونک نہیں ہے، 2 پھونکے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں آیا ہے کہ ایک پھونک سے دوسری پھونک کے بیچ میں 40 کا وقفہ ہے۔ پوچھا گیا 40 دن ہے، 40 ماہ، 40 سال ہے، آپ نے انکار کیا، کہنا میں نہیں بتاتا، یعنی کہ مجھے پتا نہیں۔
پتہ ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ سورج اور چاند جو ہے پہلے نفخے میں ختم ہو جائیں گے، لپیٹ لیے جائیں گے، تو دوسرے نفخے تک، دوسری پھونک تک جو ہے کسی ایسے کوئی سسٹم کو جس پہ آپ اعتماد کرتے ہو، ایسے محاسبہ نظام کو جس پہ آپ حساب کرتے ہو، وہ موجود ہی نہیں ہے۔ وہ طریقہ کار ہی کچھ اور ہوں گے، مختلف ہوں گے، وہ اللہ جانے، اس کا رسول جانے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ یا اللہ کے رسول نے کسی کو بتا دیا ہو اپنے صحابہ میں سے، وہ کی طرف ہے، یا کسی پہ الہام یا کشف ظاہر ہو، اللہ اعلم، ہم نہیں جانتے۔ ہماری جو معاملہ تھا، ہم نے حدیث اور قرآن سے اور علوم حدیثہ یعنی نیو سرٹیفکیٹ جو سائنس ہے اس کو ہمیشہ ہم لیتے ہیں تاکہ ان باتوں کو سمجھیں۔ اس حساب سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ 1500 برس مکمل ہونے پہ سورج کا جو ہے پہلے دروازہ بند ہوگا، مغرب سے طلوع ہوگا، اور توبہ کا دروازہ بند ہوگا، اور 32 سال کے بعد جو ہے پھر نفخہ یعنی پھونک پھونک دی جائے گی۔ تو یہ تو ہو گئی اس دنیا کی کل عمر۔ اور آپ حساب کر لیں، ابھی اس وقت 1446 ہجری چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے آگے حساب آپ کر لیں کہ 54 سال اور 32 سال مزید آپ حساب کر لیں تو کتنے سال باقی آپ عمر بسری۔ اب اس سے پہلے جو ایک بات جو میں نے اہم کرنی تھی وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر پیدائش سے ہم لیں معاملے کو، وہاں سے حجت بنے، تو یہ پھر جانتی ہے یہ بات 1500 برس جو ہے نا پورے ہوتے ہیں میرے حساب سے۔ ہو سکتا ہے آگے پیچھے سال 2 سال میں کچھ ہو، کیونکہ بعد اوقات تاریخوں کا آگے پیچھے ذرا ہو جاتا ہے، کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو وہ 1462 ہجری بنتی ہے۔ اور یہ 1462 ہجری جو ہے وہ بہت اہم تاریخ ہے، اور یہ تاریخ کیوں اہم ہے یہ انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں یا آئندہ آنے والے اقساط میں اس کو بیان کروں گا۔ اب یہاں یہ بات ختم ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 1500 برس اس کی امت کو دی گئے۔ پہلی مدت 1500 ہجری پہلی جمعہ کی دن پہلے محرم میں باب توبہ ہو جانا یقینی ہے، اور اس کے بعد جو ہے جو مدت بنے گی وہ 32 سال ہے، اور اس کے بعد نفخہ ہو جائے گی۔ اور لوگ اس پہ جو اعتراض پیش کرتے ہیں نا، وہ جی کچھ نہیں نظر آتا، تو یہ قرآن شریف کی آیت ہے، اقتربت الساعہ، یعنی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کڑی قریب آ گئی ہے، اور لوگ غفلت میں اور اعتراض بھی کرتے ہیں، معرضون، یعنی لوگ غفلت میں اعتراض کرتے ہیں، کہ بھئی نہیں، وقت نہیں قریب آیا، وقت بہت دور ہے۔ یہ وقت دور کی جو ہے نا، یہ آپ کی غفلت ہے۔ ویسے تو ہر آدمی جب مر جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، بالکل درست بات ہے، لیکن یہ جو آپ نے سوچ رکھا ہے نا کہ میں مال کمائے جاؤں، کھٹے کیے جاؤں، اپنی جنریشن کو دوں گا، وہ اپنی جنریشن کو دیں گے، اتنا ٹائم نہیں بچا ہے۔ تو وقت آ رہا ہے، وہ بڑا سخت ہے، بڑا خطرناک ہے، اور وہ شروع جب ہوگا تو لوگوں کے پاس پھر کچھ بچے گا نہیں کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔